السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف وائی اسلامک۔ آج میں آپ کو ایک نہایت اہم موضوع پر بات کروں گی، نماز میں خشوع کیسے پیدا کرتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان براہ راست ملاقات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری نماز میں وہ کیفیت کیوں نہیں آتی جو صحابہ کرام کی نماز میں آتی تھی؟ وہ دل کی حلاوت اور آنسو ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ہے خشوع۔ خشوع کا مطلب ہے دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا، دل کا نرم ہو جانا اور دنیا سے کٹ کر صرف اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی کامیاب وہی ایمان والے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع کوئی چھوٹی چیز نہیں بلکہ کامیابی کی شرط ہے۔ لیکن افسوس، آج ہماری نماز اکثر جلدی ہوتی ہے۔ ہم صرف فرض ادا کر کے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن میں دنیا کے خیالات آنے لگتے ہیں، کاروبار یاد آ جاتا ہے، موبائل فون کی فکر ہونے لگتی ہے، کوئی پرانی بات دماغ میں گھومنے لگتی ہے۔ شیطان نماز ہی کے دوران دل میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی حاضر نہ رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خشوع کیسے پیدا ہو، اس کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی تیاری دل سے کی جائے۔ جب وضو کریں تو دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں اب اپنے گناہوں کو دھو رہا ہوں، پانی کے قطرے کے ساتھ ساتھ میری خطائیں بھی مٹ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اسی کے گناہ جسم سے جڑ جاتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر ہم یہ تصور کر کے وضو کریں گے تو نماز میں ہمارا دل پہلے سے ہی نرم ہو جائے گا۔ دوسرا راز یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری یہ آخری نماز ہو۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے تو ہم کتنی سنجیدگی سے نماز میں کھڑے ہوں گے۔ سوچیں، آخری نماز میں دل کہاں بھٹکے گا؟ تیسری چیز ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ اکثر ہم نماز میں الفاظ پڑھ تو لیتے ہیں مگر ان کا مطلب ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور میں صرف تیرا بندہ ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب معنی دل میں بیٹھتے ہیں تو دل خود بخود خشوع اختیار کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے قیامت کو یاد کرنا، یہ سوچنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی نماز کو دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ان کے سینے سے رونے کی آواز آتی اور حضرت علی کے پاؤں میں پیوست ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ نکال دو تو فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوں گا تو نکال دینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ خشوع ہے جو ان کے دلوں میں تھا۔ اب ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نماز سے پہلے اپنے دل کو فارغ کریں، موبائل فون کو ایک طرف رکھیں اور جلد بازی نہ کریں۔ نماز آہستہ آہستہ پڑھیں اور ہر آیت کے بعد ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے خشوع عطا فرما۔ نماز میں خشوع کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ دل کو رب کی طرف موڑ دیا جائے۔ جب دل حاضر ہوتا ہے تو جسم خود بخود حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ راز پا لیں تو نماز ہمارے لیے بوجھ نہیں بنے گی بلکہ سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب نبی کریم پریشان ہوتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، ہے بلال اذان دو تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں۔
آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ ہم نماز کو جلدی جلدی نہ پڑھیں اور بجائے اس کے کہ دل کے ساتھ پڑھیں اور خشوع کے لیے محنت کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں خواہشین میں سے شامل کرے۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو ایف وائی اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ خشوع کا راز جان سکیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔